السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ابو داؤد شریف کا سلسلہ وار درس ہے۔ حدیث نمبر 2195 کی یہ آج کی دوسری نشست ہے، جس میں طلاق کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ 3 طلاق کی جو تفصیل ہے، 3 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ہے یا نہیں، اور اس کے جو دیگر تفصیلی احکام ہیں، اسی سلسلے کی آج کی اس دوسری نشست میں ایک بات پہلی نشست کے اختتام پر جو آئی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتدائی زمانے میں خلافت کے 3 طلاق کو 1 طلاق مانا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے 3 طلاق کو 3 طلاق شمار کیا جانے لگا۔ تو اس سلسلے میں شارح لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عہد رسالت کے معمول کو بدلنے کے جو الزام ہے، اس کے جوابات یہاں دیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عہد رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمل تھا، اس کو آپ نے کیوں بدلا، آپ کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے ان الزاموں کے جوابات یہاں دیے جائیں گے۔ شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کی دوسری دلیل جو 3 طلاق کو 1 طلاق مانتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اگر ان کو 3 طلاق ہی قرار دیا جائے، یعنی 3 کو 3 طلاق ہی قرار دیا جائے تو بہتر ہوگا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کر دیا۔ جس طرح شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے دلیل پیش کی ہے، اسے یہ ثابت ہوتا ہے، موافقین کا مطلب یعنی ان کے جو ہم نوا ہیں، جو ان کے مسلک کو فالو کرتے ہیں یا ان کی رائے کو جو درست مانتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صحیح مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صاف خلاف ورزی کی، اور تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو قبول کر لیا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے دور میں انتقال کرنے والے صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی اس قابل نہیں رہے گا کہ ان کے دین پر اعتماد کیا جائے اور ان کی روایت کو قبول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور یعنی اکثر فقہا نے اس حدیث کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا، اور اس حدیث کے انہوں نے کئی جوابات دیے ہیں، جس میں 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم کی زیر بحث جس حدیث کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، اس روایت کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے اور قابل رد ہے۔ روایت پر جو کلام ہوتا ہے وہ راویوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا مردود ہے، یہ اس کا اعتبار راویوں کے حساب سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی راوی ایسا آ جائے جو قابل بھروسہ نہ ہو، معتبر نہ ہو، جس میں کسی صفت کی کمی ہو، تو اس کمی کی وجہ سے حدیث پر کلام ہوتا ہے، ورنہ فی نفسی ہی حدیث اپنی جگہ درست ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ عنقریب واضح ہوگا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جس کو صحاح ستہ کے دیگر مؤلفین یعنی دیگر مصنفین بھی اس روایت کو لیا ہے، روایت کیا ہے کہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ کر دیا، یعنی یہ حکم بتایا کہ وہ تینوں طلاقیں نافذ ہو گئی ہیں۔ نیز دیگر احادیث صحیحہ اور بکثرت آثار صحابہ یعنی اقوال صحابہ اور اقوال تابعین سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، جس کا تفصیلی بیان عنقریب آ رہا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت چونکہ قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ یعنی اقوال صحابہ کی صراحت کے خلاف ہے، اس لیے یہ روایت شاذ اور معلل ہے، یعنی یہ روایت
قابل عمل نہیں ہے اور استدلال سے خارج ہے، یعنی اس سے دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقوں کا حکم ایک ہی طلاق کا ہوگا۔ صحیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر صحیح ہونے پر دوسری دلیل۔ صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے، اس روایت کے شاذ، معلل اور مردود، یہ سب حدیث شریف کی اصطلاحات ہیں۔ محدثین نے جو اصطلاحات بنائی ہیں کہ حدیث شاذ کب ہوتی ہے، معلل کب ہوتی ہے اور مردود کب ہوتی ہے، یہ اصطلاحات ہے حدیث شریف کی کہ یہ روایت شاذ ہے، معلل ہے، اس میں علت ہے، اور مردود ہے، یعنی یہ روایت قابل رد ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خود یہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ متصور نہیں ہے، یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز روایت کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دے، یعنی اپنی روایت کے خلاف کوئی فتویٰ عام طور پر نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت ابن عباس سے بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ روایت کریں ایک چیز کی اور فتویٰ اس کے خلاف دیں، یعنی 3 طلاق ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوتی، یہ روایت کر کے اس فتویٰ اس کے خلاف دے، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ روایت شاذ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف روایت کو منسوب کرنے میں طاؤس، یہ جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان کو وہم ہوا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی اس زیر بحث حدیث کو طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی صراحت کے مطابق یہ طاؤس کا وہم ہے۔ اس کی مزید وضاحت امام بیہقی کے بیان سے ہوتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن میں امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کو ترک کر دیا ہے، یعنی امام بخاری نے یہ روایت نہیں لی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے ترک کیا ہے، یعنی اس لیے نہیں لیا ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی باقی روایات کے خلاف ہے۔ پھر امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اکرمہ نے کہا، حضرت ابن عباس نے فرمایا، پہلے انسان 3 طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتا تھا، اب طلاق و مرتان، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ اس بیان نے، طلاق و مرتان نے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کے حکم کو ختم کر دیا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں وہ اس پر حرام ہو گئی، یعنی 3 طلاقیں دینے سے بیوی نکاح سے الگ ہو جاتی ہے، بغیر حلالہ کیے وہ اس سے پھر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تم 3 طلاقیں لے لو اور 97 طلاقوں کو چھوڑ دو۔ اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاق اگر ایک مجلس میں دی جائے تو وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی، ایک طلاق نہیں ہوگی۔ مجاہد سے ہی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 مرتبہ یا 100 طلاقیں دی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی، یعنی تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں، 100 طلاقیں جو بھی دی ہے، یہ نافرمانی ہے، عصیان ہے، لیکن یہ طلاقیں نافذ ہو گئی، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے خارج ہو گئی، تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر ہو تو وہ طلاق دینے کے طریقے میں بھی احسن طریقے کو، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی مخرج نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ 3 طلاق دینے کے بعد بغیر حلالہ کے دوبارہ رجوع کرنے کا کوئی راستہ، کوئی سبیل اس کی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ عطا، عمرو بن دینار اور مالک بن حارث وغیرہ، طاؤس کے علاوہ حضرت ابن عباس کے تمام تلامذہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے خلاف صرف طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عہد رسالت
اور عہد ابو بکر میں رضی اللہ عنہ میں 3 طلاقیں ایک قرار دی جاتی تھیں، اس لیے یہ روایت طاؤس کے وہم پر محمول کی جائے گی، یعنی اس روایت کو جو طاؤس نے روایت کیا ہے یہ وہم سمجھا جائے گا، طاؤس کو گمان ہوا اس طرح کہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اعتبار راوی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا؟ ایک ہے راوی کی روایت اور ایک ہے اس کی رائے۔ اس میں اعتبار کس کا ہوگا؟ راوی کی نقل کردہ حدیث کا ہوگا یا راوی کی رائے کا؟ یہ ایک سوال ہے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، یعنی بیک وقت 3 طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا، یہ صحابہ کا عمل رہا ہے۔ اور یہ جو حدیث زیر بحث ہے یہاں پر جو پڑھی گئی حدیث نمبر 2195، اس میں 3 طلاق کے بعد بھی رجوع کرنے کے بارے میں بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ خصوصاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث کا فتویٰ بھی اس کے خلاف ہے، تو اس روایت پر عمل کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ اصول فقہ میں قاعدہ ہے کہ کوئی راوی ایک روایت کرے اور پھر راوی کا عمل خود اس کی روایت کے خلاف ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ راوی کی جو روایت ہے وہ منسوخ ہے، وہ حکم منسوخ ہو چکا۔ جیسے رفع یدین کے مسئلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، لیکن مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں غالباً 10 سال رہا، میں نے کبھی ان کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ رفع یدین کی روایت انہی سے منقول ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کبھی راوی کا عمل اگر ان کی روایت کے خلاف ہو تو اس روایت کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اب یہاں یہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ راوی کی روایت کا اعتبار ہے یا راوی کی رائے کا اعتبار ہے۔ اس کے متعلق مختصر یہ گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے سامنے کسی کا قول حجت نہیں، دلیل نہیں۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی 2 روایتیں آئی ہیں، ایک وہ جو اوپر گزری، دوسری وہ جسے مسند میں امام احمد نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نظریہ یہ تھا کہ ہر طہر کے وقت طلاق دی جائے۔ دوسرے صحابہ کرام کے اقوال کا ذکر جا بجا گزر چکا ہے۔ نیز اصول فقہ کا یہ مسلمہ طے شدہ قاعدہ ہے کہ اعتبار راوی کی روایت کا ہے، نہ کہ اس کی ذاتی رائے کا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مقابلے میں کسی کا قول حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کون سی حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جائے؟ اگر مسلم کی حدیث مذکور مراد ہے، یعنی مسلم کی یہ جو اوپر جو حدیث ذکر کی گئی ہے اگر وہ مراد ہے تو اول تو اس میں آپ کے کسی فرمان کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کے فرمان کا ذکر نہیں ملتا۔ دوسری بات، اسی حدیث میں تو بحث ہو رہی ہے کہ یہ ثابت اور صحیح نہیں ہے، یعنی یہ حدیث روایت کے اعتبار سے، یعنی جو یہ طاؤس کا وہم ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی۔ مشہور غیر مقلد عالم قاضی شوکانی نے بھی اعتراف کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تمام شاگردوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے برخلاف روایت کیا ہے۔ سعید بن جبیر یہ بھی مشہور تابعی ہیں، مجاہد اور نافع نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے برخلاف روایت کی۔ چونکہ صحیح مسلم کی یہ روایت طاؤس کے وہم پر مبنی ہے، طاؤس کو وہم ہوا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت کی، اس وہم کی بنیاد پر انہوں نے اس کی روایت کر دی، اس لیے صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تمام صحابہ پر مداہنت، یعنی مداہنت کا مطلب ہے کہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی، یہ تہمت لگانے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک معقول وجہ طاؤس کے وہم کی بنیاد پر حدیث کو مسترد کر دیا جائے؟ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دیگر صحابہ پر مداہنت کی تہمت لگانے سے بہتر یہ ہے، یعنی دیگر صحابہ کو یہ کہنے سے کہ انہوں نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی، انہوں نے مصالحت سے کام لیا، یہ کہنے سے، یہ تہمت لگانے سے بہتر یہ ہے
کہ یہ کہا جائے کہ طاؤس کو وہم ہوا ہے، لہذا طاؤس کے وہم کی بنیاد پر اس روایت کو قبول نہیں کیا گیا۔ پیر محمد کرم شاہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نیز اصول فقہ کا یہ طے شدہ قاعدہ ہے، یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اعتبار راوی کی روایت کا ہے، نہ کہ اس کی رائے کا۔ اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ عام راویوں کے بارے میں بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ اگر کوئی عام راوی ہو تو ٹھیک ہے کہ راوی کی روایت کا اعتبار ہوگا، لیکن جب صحابی رسول کسی حدیث کی روایت کریں اور ان کا عمل یا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہو تو پھر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی روایت کرنے والے کوئی عام آدمی نہیں ہے، صحابی رسول ہیں، کوئی صحابی ہیں، اور وہ اپنی روایت کے خلاف یا تو ان کا عمل ہے یا ان کا فتویٰ ہے، تو پھر وہاں دو باتیں کہی جا سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے یا اس صحابی کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے، یعنی اس روایت پر عمل اب باقی نہیں رہا، کیونکہ صحابی رسول سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک حدیث روایت کریں اور عمل اس کے خلاف کریں۔ صحابہ سے اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کتب صحاح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کیا کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اور امام طحاوی نے مجاہد جو مشہور تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، مجاہد سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا، یعنی انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت، نماز کا آغاز کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اس کے بعد پھر پوری نماز ختم ہونے تک انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، یعنی دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام طحاوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو ترک کر دیا، یعنی آپ کا جو آخری عمل تھا آپ نے اس میں رفع یدین نہیں کیا، اور یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان کے نزدیک کسی دلیل سے رفع یدین منسوخ ہو چکا ہو۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رفع یدین کی روایت کی، لیکن ان کا عمل رفع یدین کے ان کی روایت کے خلاف تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی تھی، ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ رفع یدین کا حکم ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور یہ روایت کرتے تھے حضرت، اور خود 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ اگر برتن میں، جگ میں، لوٹے میں اگر کتا منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی روایت کے خلاف 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی لکھتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرتے، یعنی اس روایت کو لے کر ہم یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کر اس پر عمل کرنا ترک کر دیں گے، یعنی ان کا عمل ان کی روایت کے خلاف ہے، تو ہم ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ انہوں نے روایت ایک کی اور عمل ایک کیا۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کی عدالت، یعنی ان کی نیکوکاری، ان کی ثقاہت ساقط ہو جائے گی، مجروح ہو جائے گی، اور وہ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ ان کی کوئی بات قبول کی جائے، جائے کہ ان کی روایت قبول کی جائے۔ یعنی راوی کی روایت قبول کرنے کے لیے راوی کا عادل، متقی، پرہیزگار اور دیانتدار ہونا ضروری ہے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر راوی کے قول اور فعل میں تضاد ہو، دیانتداری نہ ہو، تقوی و پرہیزگاری نہ ہو، تو پھر ایسے راوی کی کوئی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی، جائے کہ یعنی روایت قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ روایت 7 مرتبہ دھونے کی جو روایت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، 7 مرتبہ دھونے کا حکم اب باقی نہیں رہا۔ جب صحابی رسول کا عمل یا فتویٰ ان کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی دوسری توجیہ، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی نسبت اس صحابی کی طرف درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یا پھر اس روایت میں کوئی تعویل ہے، یعنی کوئی تعویل 7 مرتبہ دھونا مسنون ہے یا اور 3 مرتبہ دھونا فرض ہے، اس طرح کی کوئی تعویل
کی جائے گی۔ علامہ پرہاروی لکھتے ہیں راوی کا عمل جب حدیث کے خلاف ہو تو یہ حدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہے۔ یعنی راوی کا عمل جب خود راوی کی روایت کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایت محل نظر ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، راوی پر کلام کیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، یا اس حدیث کے منسوخ ہونے پر کوئی دلیل ہے، یا پھر اس حدیث میں تعویل ہے اور اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ راوی کا عمل اگر روایت کے خلاف ہو تو یہ صورتیں ہو سکتی ہے کہ وہ یا تو وہ حکم منسوخ ہے، یا پھر اس کی کوئی تعویل ہے، یا پھر حدیث شریف میں یا روایت میں جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جس کو طاؤس نے بیان کیا ہے وہ ایسی ہی ہے۔ قوی ترین بات، پختہ بات یہ ہے کہ چونکہ طاؤس کا وہم ہے، چونکہ طاؤس کا وہم ہے اس لیے صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ جمہور فقہا نے اس کو منسوخ قرار دے کر بھی جواب دیا ہے اور اس کا ظاہری معنی چھوڑ کر تعویل بھی کی ہے۔ عنقریب ہم بعض تعویلات کا ذکر کریں گے کہ اس حدیث کی تعویل کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کا ذکر کریں گے۔ پیر محمد کرم شاہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں خانہ کعبہ کا چکر لگانے کے درمیان طواف میں آپ رمل کرتے تھے، یعنی مونڈھوں کو ہلا کر آپ طواف کرتے تھے، اور ان کا قول یہ ہے کہ رمل سنت نہیں ہے۔ یعنی ابن عباس سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ طواف میں رمل مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمل کیا کرتے تھے، یعنی مونڈھوں کو ہلا کر آپ رمل کیا کرتے تھے، تیز تیز چلتے تھے، اور ایک قول پھر دوسرا یہ ان سے مروی ہے کہ رمل مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ تو دو روایتوں میں تضاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمل کے معاملے میں حضرت ابن عباس کی رائے جمہور کے خلاف ہے، یعنی جمہور کے آپ مخالف ہیں، اور 3 طلاقوں کے مسئلے میں ان کی روایت دیگر احادیث اور جمہور کے موافق ہے، اور ان کی منفرد رائے کو ترک کرنے سے یہ لازم نہیں آتا، ان کے اکیلے کی رائے کو ترک کرنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو روایت جمہور کے موافق ہو، اکثر علماء کے، اس کو بھی ترک کر دیا جائے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر راوی کا عمل اور فتویٰ ان کی روایت کے خلاف ہو تو غیر مقلدین اور شوافع کا وہی مسلک ہے جو پیر محمد کرم شاہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ شافعی حضرت کیا مسلک ہے کہ اگر راوی کا عمل اور فتویٰ ان کی روایت کے خلاف ہے تو وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی وہ حکم اب باقی نہیں ہے، یا پھر اس کی کوئی تعویل ہے۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفع یدین کی حدیث مروی ہے، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع کے بعد، اور مختلف ارکان میں نماز کے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ پھر آپ سے یہ روایت ہے، پھر آپ کا عمل، آپ کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضرت کی خدمت میں رہا، حضرت کے پیچھے نماز پڑھا، ابن عباس کے پیچھے، یا ابن عباس کے پیچھے، میں نے انہیں کبھی رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، اس کے بعد پھر پوری نماز ختم ہونے تک آپ دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھاتے تھے۔ تو روایت ایک ہے اور عمل اس کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم ختم ہو چکا، باقی نہیں رہا، یا پھر اس کی تعویل ہے، یا پھر کوئی راوی کو وہم ہو گیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صحابی نے یہ روایت کی ہے، اور وہم کی بنیاد پر انہوں نے روایت کی نسبت ان کی طرف کر دی۔ یہ بحث چل رہی ہے۔ تو پیر کرم محمد شاہ ازہری صاحب نے بھی فتح الباری کے حوالے سے بیان کیا، اور نیل الاوتار، شوکانی کی یہ تصنیف کتاب ہے، نیل الاوتار میں بھی مشہور غیر مقلد عالم قاضی شوکانی نے ایسا ہی لکھا ہے کہ اگر کوئی راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو وہ روایت منسوخ ہے، یا پھر اس روایت کی نسبت راوی کی طرف درست نہیں ہے، یا پھر اس کی کوئی تعویل ہے، یا جو ظاہری معنی اس میں آئے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ جی، احناف اور مالکیہ کا نظریہ یہ ہے جس کو ہم نے امام طحاوی اور علامہ پرہاروی کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہونے پر مزید دلائل۔ صحیح مسلم میں طاؤس کی جو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
یہ طاؤس کا وہم ہے، یعنی ان کو ایک ایسا وہم ہوا، ایسا خیال ہوا کہ ابن عباس نے اس طرح روایت کی ہے، وہم کی بنیاد پر انہوں نے اس روایت کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کی۔ وہ روایت ایک تو وہم کی بنیاد پر غلط ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ روایت شاذ ہے۔ حضرت ابن عباس کے کئی شاگرد ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ روایت نہیں کی، صرف طاؤس نے یہ روایت کی ہے۔ طاؤس کی اس روایت کے وہم اور غلط ہونے پر ایک اور واضح صاف قرینہ یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ خود طاؤس کا فتویٰ بھی، قرینہ کے معنی نشانی کیا تھے مفتی صاحب؟ قرینے کے معنی اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ، وسیلہ۔ قرینہ کیا ہے؟ طاؤس جو روایت کر رہے ہیں یہ روایت وہم اور غلط ہے، وہم پر مبنی ہے اور غلط ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے کہ خود طاؤس کا فتویٰ بھی اس روایت کے خلاف تھا۔ طاؤس یہ روایت کرتے تھے لیکن فتویٰ جب دیتے تھے تو اس روایت کے خلاف دیتے تھے۔ طاؤس یہ کہتے تھے کہ اگر غیر مدخولہ، یعنی وہ بیوی جس سے صحبت نہیں کی گئی، ایک مجلس میں 3 لفظوں کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائے تو 1 طلاق ہوگی، کیونکہ وہ پہلی طلاق کے بعد یعنی غیر مدخول بہا ہو تو 1 طلاق کے ساتھ ہی وہ نکاح سے علیحدہ ہو جاتی ہے، طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ غیر مدخول بہا یعنی وہ عورت جس سے صحبت نہیں کی گئی، شوہر صحبت کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دے تو اس کو کیا بولیں گے؟ غیر مدخول بہا، غیر مدخول بہا۔ اور بعد کی طلاقوں کا محل نہیں رہتی، یعنی ایک ہی طلاق سے جب وہ الگ ہو جاتی ہے، اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، تو اب دوسرے طلاقوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اس لیے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ طاؤس مدخول بہا کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق نہیں قرار دیتے تھے، یعنی مدخول بہا جس بیوی کے ساتھ شوہر صحبت کرے اور اس کو 3 طلاق دے تو وہاں اس کو 3 طلاق ہی مانتے تھے، 1 طلاق نہیں قرار دیتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، لیث بیان کرتے ہیں کہ طاؤس اور عطا کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو مقاربت سے پہلے، صحبت سے پہلے 3 طلاقیں دے دے تو وہ 1 طلاق ہوگی، کیونکہ دوسری تیسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے، ایک ہی طلاق سے غیر مدخول بہا اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے دوسری تیسری طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ طاؤس مطلقاً 3 طلاقوں کو 1 نہیں کہتے تھے، اس لیے طاؤس کی یہ روایت جس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے وہم اور مغالطے سے خالی نہیں ہے۔ وہم کی بنیاد پر انہوں نے روایت کی، ان کو مغالطہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ علامہ ماردینی طاؤس کی اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے، کامنٹس کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علامہ ابن عبد البر صاحب استذکار، یہ مالکی ہیں، استذکار ان کی ایک کتاب کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ طاؤس کی یہ روایت وہم اور غلط ہے، یعنی وہم پر مبنی ہے اور غلط ہے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے حضرت۔ علماء میں سے کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس سے طاؤس کی یہ روایت اس لیے درست نہیں ہے کہ صحیح نہیں ہے کہ ثقہ راویوں نے، یعنی معتبر راویوں نے، نقل کرنے والوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف روایت کیا ہے۔ ان کی اکیلی کی روایت ہے ابن عباس سے یہ، جبکہ ابن عباس کے دوسرے شاگردوں سے روایت ان کے خلاف آئی ہے اور وہ کثرت سے ہیں راویان۔ نیز علامہ ابو جعفر بن نحاس کتاب الناسخ والمنسوخ، ایک کتاب کا نام ہے یہ، اس میں لکھتے ہیں کہ طاؤس ہر چند کے نیک شخص ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ طاؤس تابعی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بہت ساری روایات میں منفرد ہیں، الگ ہیں، اکیلے ہیں، بہت ساری روایتیں کرتے ہیں لیکن وہ اکیلے بیان کرتے ہیں، جبکہ آپ کے کئی شاگرد ہیں، اس لیے اہل علم ان روایات کو قبول نہیں کرتے۔ ان روایات میں سے ایک روایت وہ بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے 3 طلاقوں کے 1 ہونے کی روایت کی ہے، یہ روایت میں بھی وہ منفرد ہیں، اس لیے ان کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، یعنی 3 اگر طلاق دے شوہر تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ کن سے ہے روایت بولے گا؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خود ان سے بھی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 2 روایتیں ہیں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 طلاق ہی ہوتی ہیں۔ طاؤس کی روایت کا صحیح محمل، یعنی طاؤس کی جو روایت ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟
جمہور فقہا نے اولاً تو اس حدیث کے فنی سقم کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی فنی اعتبار سے یہ حدیث اصول جرح و تعدیل کے قواعد پر پوری نہیں اترتی۔ ائمہ جرح و تعدیل جو کسی راوی کے پورے حالات کا پتہ چلا کر راوی کو ثقہ قرار دیتے ہیں، غیر ثقہ قرار دیتے ہیں، یعنی راوی معتبر ہے یا نہیں، اور راوی پر جو کلام ہوتا ہے راوی کے تقوی و پرہیزگاری اور اس کے عقیدے کی وجہ سے، تو فنی اعتبار سے اس روایت کو اہل اسلام نے، جمہور فقہا نے قبول نہیں کیا۔ فنی اعتبار سے روایت میں ایک خرابی ہے۔ ثانیاً دوسری بات برسبیل تنزل، یعنی اگر یہ مان بھی لیں کہ ابن عباس سے جو طاؤس نے روایت کی ہے اس کو اگر درست مان بھی لیں تو اس میں تعویل کی اور کہا کہ وہ درست یعنی صحیح مان بھی لیں، صحیح مان لیں، تو اس میں تعویل کی اور کہا کہ وہ کہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ میں لوگ تاکید کی نیت سے 3 بار طلاق دیتے تھے، نیتیں درست تھی، 3 بار طلاق دیتے تھے، لیکن ان کا مقصد 3 طلاق نہیں ہوتا تھا، صرف تاکید مقصود ہوتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے 3 طلاق دینے کی نیت سے 3 بار طلاق کہنا شروع کر دیا، لوگوں کی نیتیں بدل گئی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان 3 طلاقوں کو 3 طلاق ہی قرار دیا، ایک آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ ان جوابات سے واضح ہو گیا، صاف ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کو، کسی حکم کو نہیں بدلا، بلکہ اسی چیز کو نافذ کیا، جاری کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی ہے، طلاق بتہ یعنی 3 طلاق دی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے طلاق بتہ سے کیا مراد لیا تھا، یعنی تمہاری مراد کیا تھی؟ تو حضرت رکانہ کہتے ہیں میں نے کہا 1 طلاق۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا، میں نے کہا قسم بخدا، یعنی قسم آپ ان کو کھلائے، قسم کھا کر کہو یہ بات، تو انہوں نے کہا کہ قسم بخدا یعنی خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا بس یہ وہی طلاق ہے جس کا تم نے ارادہ کیا ہے، یعنی اب آپ نے حکم بتا دیا کہ تم قسم کھا کر کہہ رہے ہو اور تمہارا ارادہ، تمہاری نیت ایک ہی تھی، تو ایک ہی ہے طلاق، یعنی 3 مرتبہ بھی طلاق دینے سے وہ ایک ہی واقع ہوئی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے 3 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ مجلس واحد میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی لفظ سے 3 طلاقوں کا ارادہ کیا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکانہ سے یہ ایک عبارت سے صرف 1 طلاق ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت رکانہ سے طلاق کی تعداد کا دریافت کرنا، یعنی طلاق کی تعداد پوچھنا اور ان کی مراد پر، انہوں نے کیا مراد لیا تھا، ان کی مراد پر قسم لینا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مجلس واحد میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں مؤثر ہو جاتی ہیں، یعنی ایک مجلس میں اگر کوئی ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دے تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ نافذ کیا ہے، جاری کیا ہے، وہ اس حدیث کے مطابق تھا، اور جمہور فقہا کا نظریہ یہ بھی اسی حدیث کے تابع ہے۔ حضرت رکانہ سے متعلق مسند احمد کی روایت کے فنی اسقام، حضرت رکانہ سے متعلق جو مسند احمد میں جو روایت آئی ہے وہ فنی اعتبار سے اس میں کچھ خامیاں ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ نے حضرت رکانہ سے متعلق ایک دوسری روایت مسند احمد کے حوالے سے ذکر کی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 طلاق قرار دیا اور انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کی بیوی کو واپس نکاح میں لوٹا لینے کا حکم دیا۔ مگر اس میں اس سے پہلے کے جو لائن گزرے ہیں، اس سے پہلے کے صفحے میں جو پڑھے ہیں کہ اس میں طلاق بتہ، یعنی اس سے 3 طلاق مراد ہے طلاق بتہ سے، تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری نیت جو ہے وہ 3 نہیں تھی، 1 تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھلا کر پوچھے جی تو ٹھیک ہے وہ ایک ہی ہے، بلکہ پھر یہاں پر یہ بولیں کہ وہ طلاق
بتا سے میرا 2 طلاقیں لے رہا ہے. ادھر تو 3 طلاق بولے نا ابھی اوپر ادھر نہیں 3 طلاق نہیں بولے، اس میں 3 طلاق دیے تھے انہوں، طلاق بتا دیے تھے. تو حضور ان سے پوچھے کہ اس سے کیا مراد لیے؟ انہوں نے کہا کہ 1 مراد لیا. تو پھر اس پر قسم لیا آپ ان کی. قسم لینے کے بعد کہے ٹھیک ہے تم 1 مراد لیے تھے تو وہ 1 ہی ہے. تو پھر لکانہ کا ایک اوپر جو حضرت لکانہ کا جو واقعہ یہ بھی ان کا ہی ہے، رکانہ کا ہی واقعہ ہے. تو پھر اب یہاں پر 2 کا لفظ آ رہا ہے، ادھر اوپر 3 کا لفظ نہیں 3 ہیں یہاں بھی. 3 ہی. ہاں، اپنی بیوی کو حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. اچھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 طلاق قرار دیا. 3 کو آپ نے 1 قرار دیا اور انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا، بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لوٹا لینے کا حکم دیا. شیخ ابن تیمیہ نے مسند احمد کی اس حدیث کو جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد کی مذکورۃ الصدر روایت پر ترجیح دی ہے. سنن ابی داؤد کی یہ جو روایت ہے اس کے مقابلے میں ابن تیمیہ نے ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی حدیث کو ترجیح دی ہے. لیکن شیخ ابن تیمیہ کا جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داود کی روایت پر مسند احمد کو ترجیح دینا عدل و انصاف سے سخت بعید ہے، کیونکہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے کہ مسند احمد میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیا. یعنی مسند احمد میں صرف احادیث صحیحہ نہیں ہے، لزومی طور پر آپ نے احادیث صحیحہ کو جمع نہیں کیا. مختلف قسم کی حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، حسن کے درجے کی بھی ہے، صحیح، حسن، اس طرح کے بھی مختلف مراتب کی حدیثیں ہیں. اس میں ضعیف، حسن، صحیح ہر قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں، برخلاف جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کے، کیونکہ یہ ان کتب احادیث میں سے ہیں، حدیث شریف کی ان کتابوں میں سے ہیں جن میں احادیث صحیحہ جمع کرنے کی پابندی کی گئی. یعنی سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد ان کتابوں کا ان کتابوں میں شمار ہوتا ہے جس میں صرف صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ان کے مؤلفین نے اہتمام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کو صحاح ستہ میں شمار کیا جاتا ہے. بخاری شریف اور بعض محدثین سنن نسائی کی بھی بڑی تعریف فرمائے. جی، سنن نسائی کا بھی شمار صحاح ستہ میں ہے اور مسند احمد کو صحاح ستہ میں شمار نہیں کیا جاتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابو داؤد کے علم میں بھی مسند احمد کی یہ روایت تھی جس میں طلاق بتہ کے بجائے 3 طلاقوں کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کو اپنی طلاق بتہ کے بجائے 3 طلاقوں کا ذکر ہے مفتی صاحب. طلاق بتہ ایک یہ وہی طلاق ہے جو نکاح سے الگ کرنے والی طلاق ہے. 3 طلاق کو طلاق بتہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں درج نہیں کیا، شامل نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ھذا اصح من حدیث ابن جریج ان رکانۃ طلق امرأته ثلاثا لأنهم اہل بیتہ وهم اعلم بہ. یہ حدیث ابن جریج کی روایت کے بنسبت زیادہ صحیح ہے، جس میں ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں، کیونکہ اس حدیث کی روایت حضرت رکانہ کے اہل بیت یعنی ان کی فیملی سے ہے اور وہ اپنے گھر کے واقعات کو دوسروں کی نسبت زیادہ جاننے والے تھے. امام ابو داؤد نے اپنی تینوں احادیث یزید بن رکانہ سے روایت کی ہیں. اسی طرح امام ترمذی نے بھی یزید بن رکانہ کی روایت سے حدیث بیان کی. اس کے برخلاف امام احمد نے مسند احمد میں ابن جریج سے حضرت رکانہ کی روایت بیان کی، اور یہ بالکل معقول اور انصاف کی بات ہے کہ حضرت رکانہ کے گھر کا واقعہ وہی درست ہوگا، وہی صحیح ہوگا جو ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے، اور ان کے بیٹے کی روایت کے خلاف اگر کسی غیر متعلق شخص نے، یعنی جو ان کی فیملی کا ممبر نہ ہو، کسی غیر متعلق شخص نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو وہ درست قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ گھر والے گھر کی بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ نے بتہ والی روایت کو، یعنی جس میں 3 طلاق کا ذکر ہے، بتہ والی روایت کو مرجوح قرار دینے کے لیے، یعنی وہ روایت قابل ترجیح نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، قرار دینے کے لیے اس کو مرجوح قرار دینے کے لیے کسی کتاب کا حوالہ دیے بغیر لکھا ہے
امام احمد بن حنبل، امام بخاری، ابو عبید اور ابو محمد بن حزم نے بتہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا اور بیان کیا کہ اس کے راوی مجہول ہے، راوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی عدالت اور ضبط کا حال معلوم نہیں ہے، یہ روایت کرنے والے کیسے ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل چونکہ اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے ہیں، اس لیے وہ ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کی بات بھی اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ روایت خود ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، لہٰذا اگر ان کی تضعیف بالفرض ہو بھی تو خارج از بحث ہے، یعنی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے تو یہ ہماری بحث سے ایک الگ بات ہے۔ اور ابن حزم کا حوالہ دینا شیخ ابن تیمیہ کی مغالطہ آفرینی ہے۔ ابن حزم کا جو حوالہ دیے ہیں شیخ ابن تیمیہ نے، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ شیخ ابن حزم نے سنن ابو داؤد کی ایک اور روایت کو بعض بنی ابی رافع کی وجہ سے مجہول لکھا ہے، یعنی وہاں راوی کا نام نہیں بیان کیے بلکہ ابو رافع کی اولاد میں سے ایک شخص نے کہا، اس طرح آیا تو وہ ایک شخص کون ہے؟ وہ مجہول ہے جس کا ذکر باحوالہ آگے آ رہا ہے۔ رہے امام بخاری تو ان کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے بتہ والی روایت کی تضعیف کی ہے۔ امام بخاری نے بتہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ امام بخاری نے مسند احمد والی روایت کو مضطرب اور معلل قرار دیا ہے، یعنی مسند احمد میں جو روایت پائی جاتی ہے راوی کی کسی خرابی کی وجہ سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، معلل ہے، یعنی اس روایت میں کوئی علت پائی جاتی ہے ائمہ جرح و تعدیل کے قواعد کی روح سے، یعنی ان کے قواعد کے لحاظ سے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ اور علامہ ابن عبد البر نے اس کو تمہید میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا، تمہید کتاب کا نام ہے۔ علامہ ابن جوزی مسند احمد والی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند کا ایک راوی ابن اسحاق مجروح ہے، اس سند کے راویوں میں ایک راوی ہے ابن اسحاق جن کو ائمہ جرح و تعدیل فن حدیث کے ماہرین نے اس پر جرح کی ہے، اس کو قابل اعتبار قرار نہیں دیا۔ اور دوسرا راوی داؤد اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے، اور ایک راوی ہے جن کا نام داؤد ہے، وہ ابن اسحاق سے بھی فنی اعتبار سے ضعیف ہیں، قواعد کے اعتبار سے حدیث شریف کو قبول کرنے کے جو قواعد ہیں ان قواعد پر وہ پوری نہیں اترتی۔ امام ابن حبان نے کہا ہے کہ اس کی روایت سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ امام ابن حبان، ان کا بھی شمار ائمہ جرح و تعدیل میں ہوتا ہے، بڑے محدث ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان راویوں کی روایت سے بچنا ضروری ہے، یعنی ان کی کوئی روایت نہ لی جائے، قبول نہ کی جائے۔ اور بتہ والی صحاح ستہ کی روایت صحت کے قریب ہے، یعنی 3 طلاق کی جو روایت ہے یہ سب سے زیادہ درست ہے، اور مسند احمد والی روایت میں راویوں کی غلطی موجود ہے، یعنی راویوں کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے، خرابی اور خامی وہاں راویوں کی ہے۔ علامہ ابو بکر رازی جساس نے مسند احمد کی اس روایت کے بارے میں قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ یہ بھی حدیث شریف کی ایک اصطلاح ہے، روایت منکر ہے، یعنی کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف روایت کرے، اس طرح کی اصطلاحات ہے، یہ حدیث منکر ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ رکانہ کی حدیث منکر ہے، جو 3 طلاق والی حدیث کو جس میں 1 طلاق قرار دیا گیا، یہ حدیث منکر ہے حدیث شریف کے قواعد کی روشنی میں۔ اور صحیح روایت وہ ہے جو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی، یعنی 3 طلاق دی تھی۔ حضرت رکانہ سے متعلق صحاح کی روایت کی تقویت، حضرت رکانہ سے متعلق یہ جو روایت ہے صحاح کی، اس کی تقویت، اس کی مضبوطی دوسری روایتوں سے کس طرح ہو رہی ہے اس کو بیان کریں گے۔ شیخ ابن تیمیہ نے حضرت رکانہ کی بتہ والی یعنی 3 طلاق والی روایت پر جرح کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی نقل کرنے والے مجہول ہیں اور ان کی عدالت اور ضبط کا حال معلوم نہیں ہے، یعنی وہ
ان کا حافظہ کیسا ہے اور ان کا تقوی کیسا ہے، ان کی پرہیزگاری کیسی ہے، یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے راوی مجہول ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کی یہ بات بھی عدل و انصاف اور حقیقت اور صداقت سے بہت دور ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو 3 مختلف یعنی الگ الگ سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم صرف امام ترمذی کی سند کے راویوں کی عدالت اور ضبط کا حال بیان کر رہے ہیں، اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف جامع ترمذی کی روایت پر اکتفا کر رہے ہیں اور سند کے راویوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو از حناد، از قبیصہ، از جریر بن حازم، از زبیر بن سعید، از عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ بیان کیا ہے۔ یعنی امام ترمذی حناد سے روایت کرتے ہیں، حناد یہ ایک راوی کا نام ہے، انہوں نے قبیصہ سے روایت کیا، انہوں نے جریر بن حازم سے، انہوں نے زبیر بن سعید سے، انہوں نے عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ سے روایت کی ہے۔ سند کے پہلے راوی حناد ہیں، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر یہ بھی بڑے ماہرین میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا تم حناد کو لازم رکھو۔ حناد کی ثقاہت، ان کی پرہیزگاری بیان کرتے ہیں امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ تم حناد کو لازم رکھو، یعنی حناد جو روایتیں کرے اس کو لو اور ان سے علم سیکھو۔ ابو حاتم نے کہا یہ ان کا بھی شمار ائمہ جرح و تعدیل میں ہوتا ہے، وہ بہت سچے ہیں، حناد صادق ہیں، صدوق ہیں۔ قتیبہ نے کہا میں نے دیکھا کہ وکیع حناد سے زیادہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ قتیبہ بھی حناد کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وکیع جیسے اپنے وقت کے ماہر عالم دین بھی حناد سے زیادہ، یعنی حناد کے علم اور ان کے فضل کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ امام نسائی نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، یعنی حناد معتبر ہیں، ان کی روایت لی جا سکتی ہے۔ امام ابن حبان نے بھی ان کا ذکر ثقات میں معتبر راویوں میں کیا ہے۔ اس سند کے دوسرے راوی قبیصہ ہیں، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حافظ ابو زرعہ سے قبیصہ اور ابو نعیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان دونوں میں قبیصہ افضل ہیں۔ یہ جو دوسرے راوی ہیں یہ ابو نعیم کے مقابلے میں افضل ہیں۔ ابن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے قبیصہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ بہت سچے ہیں، قابل اعتبار ہیں، معتبر راوی ہیں۔ اسحاق بن یسار نے کہا میں نے شیوخ میں سے قبیصہ سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں دیکھا، یعنی اسحاق بن یسار بھی قبیصہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ماہرین حدیث دیکھے، ائمہ حدیث دیکھے، لیکن قبیصہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ حافظ نہیں دیکھا احادیث شریفہ کا۔ امام نسائی نے کہا ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں، یعنی ان کی روایت لی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں معتبر راویوں میں ذکر کیا، الثقات لابن حبان، اس میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اس حدیث کے تیسرے راوی ہیں جریر بن حازم، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حماد جتنی تعظیم جریر بن حازم کی کرتے تھے کسی اور کی نہیں کرتے تھے، یہ ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فضل اور ان کی عدالت کی وجہ سے۔ عثمان دارمی نے ابن معین، یہ بھی بہت بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں ان کا شمار ہوتا ہے، ابن معین سے نقل کیا ہے کہ یہ ثقہ ہیں۔ کون؟ جریر بن حازم ثقہ ہیں، معتبر راوی ہیں۔ دوری کہتے ہیں میں نے یحییٰ سے پوچھا کہ جریر بن حازم اور ابو الاشہب میں کس کی روایت بہتر ہے؟ انہوں نے کہا جریر کی روایت احسن اور اسند ہے، یعنی جریر کی روایت بہتر ہے اور بہت مضبوط ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ بہت سچے اور نیک ہیں۔ اس حدیث کے چوتھے راوی زبیر بن سعید ہیں، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں دوری نے ابن معین سے نقل کیا کہ یہ ثقہ ہیں، معتبر ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ دارقطنی نے کہا یہ معتبر ہیں اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے پانچویں راوی ہیں عبداللہ بن یزید بن رکانہ، یہ خود حضرت رکانہ کے اہل بیت سے ہیں۔ امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں معتبر راویوں میں ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کو مقرر رکھا ہے، یعنی حافظ ابن حجر نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت رکانہ سے متعلق سنن ابی داؤد کی ایک شاذ روایت کے ضعف کا بیان۔ حضرت رکانہ سے متعلق سنن ابی داؤد میں ایک شاذ روایت ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں پیر محمد کرم شاہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کی اس روایت سے بھی دلیل پیش کی ہے کہ جس میں ہے
حضرت عبد یزید ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی بیوی ام رکانہ سے رجوع کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم اس سے رجوع کر لو۔ اس حدیث سے پیر صاحب کا استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کی سند میں بعض بنی ابی رافع کا لفظ موجود ہے جو مجہول ہیں۔ وہ بعض سے کون مراد ہیں؟ وہ ایک کون شخص ہیں قبیلہ ابو رافع کے؟ وہ مجہول ہیں۔ اس لیے غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم شیخ ابن حزم اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہمارے علم میں اس حدیث کے سوا ان لوگوں کی کوئی اور دلیل نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے فنی اعتبار سے، کیونکہ ابو رافع کی اولاد میں سے جس شخص نے یہ روایت کی ہے اس کا نام لیا نہیں گیا اور مجہول راوی کی روایت دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مستدرک ایک کتاب کا نام ہے حدیث شریف کی، حاکم کی صحیحین کی شرطوں کے مطابق انہوں نے روایتوں کو جمع کیا ہے، مستدرک کی بعض روایات میں ایک روایت میں بعض بنی ابی رافع کی تعیین کہ ابو رافع کی اولاد میں سے کس نے یہ روایت کی ہے، مستدرک میں اس کا تعین موجود ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع سے اس کی تعین، اس کو متعین کیا گیا، تو اس کا یعنی وہ فکس کیا گیا کہ وہ بعض بنی ابی رافع کون ہیں، ابو رافع کی اولاد میں سے کون ہیں؟ وہ محمد بن عبید اللہ بن ابو رافع ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع کے بارے میں لکھتے ہیں امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، یعنی ان کی حدیث نہیں لی جا سکتی۔ ابن معین نے کہا یہ لیس بشیء ہے، یعنی ان کی روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فنی اعتبار سے جرح و تعدیل کے یہ قواعد پر پورے نہیں اترتے، اس لیے ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ ضعیف الحدیث، منکر الحدیث اور ذاہب الحدیث ہیں، یعنی ان کی حدیث ضعیف ہے، ان کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، ان کو وہم ہوتا ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ ابن عدی نے کہا یہ کوفہ کے شیعہ میں سے ہیں اور فضائل میں اس نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی یہ فضائل میں احادیث گھڑا کرتے تھے، موضوع روایتیں بیان کرتے تھے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کی روایت قابل اعتبار قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا۔ برقانی نے دارقطنی سے روایت کی کہ یہ متروک ہے، کہ ان کی حدیث متروک ہے، یعنی ان کی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امام بخاری نے فرمایا ہے جس شخص کے بارے میں میں یہ کہوں کہ یہ منکر الحدیث ہے اسے روایت کرنا درست نہیں ہے۔ جس کو امام بخاری منکر الحدیث کہہ دیں ان سے روایت لینا، ان سے روایت کرنا، نقل کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ملحوظ رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام ابن عدی ان کا بھی شمار ائمہ جرح و تعدیل میں ہوتا ہے۔ امام ابن عدی نے اس کو شیعہ لکھا ہے۔ وہ بعض بنی ابی رافع کا جو تعین کیا گیا محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع کو امام ابن عدی نے شیعہ قرار دیا، اور 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دینا شیعہ حضرات کا مسلک ہے۔ اس روایت کی سند اس پائے کی نہیں ہے جس سے حلال اور حرام کے مسئلے میں دلیل پیش کی جا سکے، خصوصاً جبکہ اس روایت سے وہ چیز حلال ہو رہی ہو جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت سے وضاحت سے حرام ہو چکی ہو، اور ائمہ اربعہ اور جمہور مسلمین کا، اکثر مسلمانوں کا اس کی حرمت پر اتفاق ہو۔ شیخ ابن تیمیہ اور ان کے حامیوں کے پاس، یعنی ان کے تائیدیوں کے پاس 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دینے کے لیے صرف یہ 3 روایات تھیں، 3 روایتیں تھیں۔ ایک صحیح مسلم کی روایت جو طاؤس کا وہم اور شاذ یعنی صرف ایک اکیلے راوی کی روایت ہے، دوسری مسند احمد کی روایت جو مضطرب، منکر، معلل اور ضعیف روایت ہے، یعنی فنی اعتبار سے جو قابل اعتبار نہیں ہے، دلیل بننے کے قابل نہیں ہے۔ تیسری روایت سنن ابی داؤد کی یہ روایت جو مجہول، منکر اور متروک کی روایت ہے، جس میں ایک راوی مجہول ہے، جن کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، جن کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے اور جن کی روایت پر محدثین نے عمل کو ترک کر دیا ہے۔
حدیث نمبر 2196. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت راجعها. وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کی اولاد میں سے ایک نے خبر دی. انہوں نے اکرمہ سے روایت کی، اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں، اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی. انہوں نے فرمایا عبد یزید ابو رکانہ اور ان کے بھائیوں نے ام رکانہ کو طلاق دی اور انہوں نے ایک قبیلہ مزینہ کی ایک خاتون سے نکاح کیا. تو فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون یعنی ام رکانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اس نے میری اتنی ضرورت پوری کی جتنے یہ بال اس بال کی ضرورت پوری کرتا ہے، یعنی یہ میرے ساتھ صحبت کرنے کے قابل نہیں ہے. اس عورت نے اپنے سر کے بال پکڑ کر یہ بات کہی تھی. پھر وہ بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور میرے درمیان علیحدگی کروا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ اور ان کے بھائیوں کو بلوایا، طلب فرمایا. پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ بچہ اس سے یعنی عبد یزید سے کتنی مشابہت رکھتا ہے؟ اس بچے کے اندر عبد یزید کی مشابہت پائی جاتی ہے. لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد یزید سے فرمایا اس کو طلاق دے دو. انہوں نے ایسا ہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی بیوی جو رکانہ اور اس کے بھائیوں کی ماں ہیں اس سے رجوع کر لو، یعنی ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لے لو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں انہیں تین طلاقیں دے چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت، میں جان چکا یعنی مجھے علم ہے، تم اس سے رجوع کر لو. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ طلاق آیت نمبر 1. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب حضور سے ہے اور مراد امت ہے، اس لیے صیغہ طلقتم جمع کا لایا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت میں دو، یعنی عدت گزارنے کا ان کو موقع دو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، یعنی اور ایک سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ان کی طرف واپس بھجوا دیا. یہ روایت زیادہ مستند ہے کیونکہ آدمی کی اولاد اس کے اہل خانہ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں. حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طلاق قرار دیا تھا. انشاءاللہ اگلی نشست اسی کتاب کی حدیث نمبر 2197 سے شروع ہوگی اور یہ کنٹینیو تسلسل کے ساتھ طلاق کا بیان ہے. انشاءاللہ 2197 سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فی مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، آمین، اور گستاخی رسولوں کو ان کے انجام تک پہنچے، اور گستاخ رسولوں کو عبرتناک سزا دے مولا، اور خاص طور پر تحفظ ناموس رسالت کی خاطر مولا جو مسلمان کوشش کر رہے ہیں، احتجاج کیے ہیں اور اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور جو شہید ہو چکے ہیں مولا، جو تیرے رسول کی ناموس کی حفاظت کی خاطر جو جام شہادت نوش کیے مولا، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کو بھی اور ہم کو بھی نصیب فرما، اور جو لوگ اس مسئلے میں زخمی ہو چکے ہیں مولا، ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، اور مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما مولا۔ خاص طور پر جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو مسلسل ناموس رسالت کے حوالے سے جو کانفرنس چل رہے ہیں، اب یہ تیسری کانفرنس ہے، پھر انشاءاللہ 19 جون 2022 جی انشاءاللہ، اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مولا جو تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہے مولا، ان تمام کوششوں کو قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما، اور سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما مولا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فی مولا اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے مولانا سید عبدالواسع حسینی صاحب کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور ان کے اہل خانہ کے تمام جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے دینی اور دنیاوی حاجتیں پوری فرما، اور ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، اور ان سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما، اور ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے مولا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فی مولا ہماری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔